یہ شادی ماما کی پسند سے ہوئی ہے، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اپنی ماں کی وجہ سے یہ رشتہ جوڑنا پڑا مجھے، یہ رشتہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ سرخ گلابوں سے سجا مہکتا کمرہ، جہاں روایتی بلڈ رنگ برائڈل ڈریس میں وہ نازک کومل سی لڑکی جو اپنی معصوم آنکھوں میں نہ جانے کتنے خواب سجائے بیٹھی تھی، کہ دروازہ کھولتے سفید کڑکڑاتے لباس میں ملبوس میران شاہ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک انچاہے وجود کو دیکھتے سینے میں جلن سی ہوئی۔ وہ اکیلا ہی کیوں اس آگ میں جلے؟ جو ہستی اس تپش کی وجہ سے ہے، اسے بھی تو اس کا حصہ بننا چاہیے۔ یہی سوچتے وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے سامنے جا رکا تھا۔ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ بنا یہ سوچے کہ وہ کومل جذبات کی لڑکی اس کی بے رحمی سے ادا کیے لفظوں سے کیسے گھائل ہوگی، وہ اپنے اندر کی کھولن اس پر انڈیل چکا تھا۔ دلہن بنی اس نازک سی لڑکی نے نگاہ اٹھاتے اس ہینڈسم انسان کی طرف دیکھا جو یونانی دیوتاؤں کا سا حسن رکھتا تھا، مگر اپنے بے رحم رویے سے ایک نازک دل کو بری طرح توڑ چکا تھا۔ گھونگھٹ الٹتے وہ بیڈ سے اٹھی تو مقابل نے اس کے معصوم دلکش نقوش سے دانستہ نگاہ ہٹائی۔ آپ کی تمام باتیں بجا سے ہی، مگر بحیثیت انسان کیا میں کچھ کہنے کا حق رکھتی ہوں؟ میران شاہ نے بے ساختہ سر کو اسبات میں جنبش دی تو اس نے ڈھیروں نمی حلق سے اتارتے اس ستمگر کی جانب دیکھا۔ انچاہا اور ناپسندیدہ وجود ہی سہی جو زبردستی آپ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اس کے باوجود ایک سینے میں ایک دل بھی ہے۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، کبھی آپ کو یہ حق نہیں جتاؤں گی، مگر آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں پلیز؟ اس نے آس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو میران شاہ کا سر مکانکی انداز میں ہلا۔ پلیز بار بار مجھے انچاہے وجود کا احساس مت دلائیے گا۔ میں کوشش کروں گی جس قدر ممکن ہو سکے آپ کے سامنے آنے سے گریز کروں۔ بھرائے لہجے میں کہتے بمشکل لہنگا سنبھال کر وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تو میران شاہ چونک کر حواس میں لوٹا۔ کہاں جا رہے ہو میران؟ اگلی صبح جب میران شاہ گاڑی کی چابی لیے کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر ماں کے کمرے میں ان سے ملنے آیا تو نائمہ اس کی ماما نے حیرت سے پوچھا۔ سرخ و سفید رنگت، ہلکی سی شیو میں وہ اپنی مثال آپ تھا۔ ماں کے سوال پر ان کی طرف دیکھا تو لبوں کو مسکان چھو گئی۔ ان کے قریب آتے محبت سے پیشانی کا بوسہ لیا۔ ہاسپٹل جا رہا ہوں ماما۔ ماں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کل آپ کا نکاح ہوا ہے؟ ان کا انداز کچھ جتاتا ہوا تھا۔ میران شاہ نے گہری سانس لی۔ نکاح ضروری تھا ماما، ہو گیا، اب گھر رہ کر کیا کروں گا؟ میرے پیشنٹس کو ضرورت ہے۔ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ واحد آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اسپتال میں، اور بھی ہوں گے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، کہیں نہیں جا رہے بس۔ ماں کا دو ٹوک انداز دیکھتے اس نے لب بھینچتے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں پورا دن تکلیف میں مبتلا رہوں؟ اس کے لہجے میں دکھ محسوس کرتے ماں نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میرا بچہ، محبت سے اس کے بال سنوارے۔ قسمت کے لکھے کا کوئی بدل نہیں سکتا، تو جو ہے اسے دل سے قبول کرو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں۔ اس نے بے بسی سے اعتراف کیا۔ لیکن کچھ وقت تو لگے گا اس سب کو قبول کرنے میں، پلیز مجھے کچھ وقت دیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے بیٹے سے اسی بات کی توقع تھی، جاؤ۔ انہوں نے نرمی سے اجازت دی تو وہ بولا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اتنا کہتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ آج کا دن بہت ہی تھکا دینے والا تھا یار۔ سفید لانگ کوٹ میں ملبوس نیہا نے پونی ٹیل میں بندھے بالوں کو دائیں بائیں جھلایا۔ میران شاہ نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، دلکش نقوش، اس پر متضاد بات کرنے کا انداز، وہ ایک باوقار شخصیت کی مالک لڑکی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بازو سینے پر لپیٹتے وہ اس کے روبرو آئی۔ میران شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ کبھی کبھی بالکل بچوں کی طرح ریاکٹ کرتی ہو تم۔ ہاں تو بچی ہی ہوں، وہ مصنوعی اترائی۔ چائے پیتے ہیں، میران شاہ نے سنجیدگی سے کہتے کینٹین کی طرف رخ کیا۔ کچھ نیو انٹرنز جوائن کریں گے نیکسٹ ویک۔ میران شاہ نے کپ اس کی طرف بڑھاتے سنجیدگی سے بتایا تو نیہا نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ آئی ہوپ کہ اریٹیٹنگ نہ ہو یار، پچھلی بار والے تو سر کا درد تھے بس، نیہا نے خفگی سے کہا تو میران شاہ مسکرا دیا۔ اس لڑکی کی ہر ادا ہی دل کو چھو لینے والی تھی، یا پھر وہ دل کی مکین تھی، تبھی اس کی ہر ادا دل کو بھاتی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ نائمہ اس وقت شمائلہ کی طرف آئیں تو زیشیا لان میں مالی بابا کے ساتھ پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھی۔ فالسا کلر شرٹ
اور پاجامہ میں وہ نازک سی لڑکی انہیں بے حد عزیز تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اتنے دنوں تک آئی ہی نہیں، میں آپ کو مس کر رہی تھی۔ ارے میرا بچہ، انہوں نے محبت سے اس کی گال چھوئے۔ کچھ مصروفیت تھی اس لیے نہیں آ سکی، اگر مجھے علم ہوتا کہ میری بیٹی مجھے مس کر رہی ہے تو فوراً آ جاتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کو مس کرتی ہوں، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر چلیں نا، ماما بھی آپ کو مس کر رہی تھیں۔ بھائی اتنے دنوں بعد آپ کو خیال آ گیا ہماری طرف آنے کا؟ شمائلہ نے انہیں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دیں۔ لگتا ہے بہت مس کیا گیا مجھے، تبھی شکوہ ہو رہا ہے، ورنہ تو مہینوں نہ آؤں تو آپ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتی۔ نائمہ کا انداز بھی شکوے سے بھرپور تھا، تو اسی بات کا بدلہ لیا جا رہا تھا۔ شمائلہ دوست کے شکوے پر بے ساختہ ہنستی۔ مجھے اگر بدلہ لینا ہوتا تو کبھی یہاں نہ آتی۔ اور ایک اہم بات۔ اچھا بابا بیٹھو تو صحیح، بیٹھ کر بھی یہ شکوے شکایت ہو سکتی ہیں۔ حمیرہ، دوست سے کہتے انہوں نے ملازمہ کو آواز دی جو اگلے ہی پل ان کے سامنے تھی۔ جی بی بی، پہلے فریش جوس لے کر آؤں پھر اچھا سا لنچ تیار کرو، بی بی کی پسند کا، مینیو جانتی ہو نا؟ ہاں جی بالکل، آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی۔ تو اب کرو گلے شکوے۔ ملازمہ کے جاتے ہی شمائلہ پھر سے نائمہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ گلے بھی وہیں کیے جاتے ہیں جہاں سامنے والے کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو ہو۔ ان کا انداز خفگی سے بھرپور تھا۔ ارے شمائلہ، ان کے قریب آ بیٹھی۔ ناراضگی شدید لگتی ہے، ہوا کیا ہے؟ ذیشا نے دلچسپی سے ان کی طرف دیکھا۔ بس اس منہ دکھاوے کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ نائمہ نے ان کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا تو شمائلہ سنجیدہ ہوئی۔ بات کچھ سنجیدہ تھی، ورنہ نائمہ کبھی اس انداز میں ان سے بات نہ کرتی۔ اگر میری بیٹی اس گھر میں نہیں ہوتی تو میں تمہارے گھر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ شمائلہ ان کی اپنی بیٹی سے والہانہ محبت کی گواہ تھی، اس لیے بس مسکرا دیں۔ نائمہ نے ذیشا کا سر اپنے شانے سے ٹکایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر اللہ نے ذیشا سے اس قدر والہانہ محبت میرے دل میں پیدا کرنی تھی تو یہ تمہارے گھر میں کیوں پیدا ہوئی؟ ان کے سوال پہ شمائلہ کے ساتھ ساتھ چائے لاتی ملازمہ اور ذیشا بھی ہنس دیں۔ میں نہیں جانتی، یہ تم اللہ سے ہی پوچھو۔ شمائلہ ان کی حیرت پہ محظوظ ہوئیں، جبکہ ذیشا نے نرمی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ شروع سے ہی اس سے یوں ہی والہانہ پن کا اظہار کرتی تھی۔ مجھے افسوس ہے آنٹی، آپ سے اتنے دنوں بعد مل رہی ہوں، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کی طرف جانا ہے۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، آپ جاؤ، ہم پھر مل لیں گے، کس بات کی ٹینشن ہے؟ انہوں نے نرمی سے کہتے اس کے گال چھوئے۔ اب بتاؤ کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ ذیشا کے جاتے ہی شمائلہ نے سنجیدگی سے نائمہ کی طرف دیکھا۔ میں میران شاہ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ تم جانتی ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور میرے علاوہ میرے بیٹے کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ تمہیں زندگی دے، وہم کیوں پال رہی ہو؟ میں چاہتی ہوں اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو کسی پیاری سی لڑکی کو سونپ دوں۔ یہ بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر خوبصورت مسکان تھی۔ شمائلہ کو ان کی خواہش کا بخوبی اندازہ تھا۔ محض تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میران شاہ سے بھی پوچھا ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے، جو میں چاہوں گی وہی کرے گا، میری خوشی ہی اس کی خوشی ہے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے مان تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس سے ایک بار پوچھ تو لو۔ اس سے بھی پوچھ لوں گی، مگر تم تو ہاں کرو۔ مجھے پہلے ذیشا سے تو پوچھنا ہے۔ پوچھ لو، مگر مجھے یقین ہے میری بیٹی انکار نہیں کرے گی۔ ان کے پر یقین لہجے پر شمائلہ نے سر ہلایا۔ میں آ جاؤں بیٹا؟ میران شاہ اس وقت فریش ہو کر روم میں آیا تھا جب ماں نے ہلکے سے نوک کرتے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ماما پلیز آئیں نا، بلکہ آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ ٹاول سٹینڈ پر پھیلاتے وہ ان کے قریب آیا۔ مجھے کام تھا اسی لیے آنا پڑا، کیونکہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے نا، نہ کہ کنواں پیاسے کے پاس۔ اب ایسی کوئی بات نہیں ماما، آپ ماں ہیں، حکم کریں۔ ماں کے ہاتھ تھامتے انہیں بیڈ پر بٹھاتے اس نے نرمی سے کہا، تو ماں اس کی سعادت مندی پر مسکرا دیں۔ کیا کام ہے آپ کو؟ آپ جانتے ہیں بھری دنیا میں آپ ہی میری کل کائنات ہیں۔ نائمہ سنجیدہ ہوئیں۔ میران شاہ نے بغور ان کا انداز دیکھا۔ آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے میرے پاس۔ پلیز ماما، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی پریشانی کی بات ہے تو پلیز شیئر کریں، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ میں چاہتی ہوں اپنے جیتے جی تمہیں کسی ایسی ہستی کو سونپ دوں جو آپ کا ویسے ہی خیال رکھے جیسے میں رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، ایسی باتیں مت کریں، میں خوفزدہ ہو رہا ہوں۔ میران شاہ نے نرمی سے کہتے ان کی ہتھیلیاں چومی۔ میں آج کچھ مانگوں اپنے بیٹے سے؟
تو کیا میرا بچہ ماں کو انکار کر دے گا یا مان رکھے گا؟ آپ مانگنے کی بجائے حکم کریں پلیز، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ حکم نہیں بیٹا، یہ آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، اس لیے مانگ ہی سکتی ہوں۔ یہ زندگی بھی اللہ پاک کے بعد آپ کی امانت ہے، تو حکم کیجیے۔ میں چاہتی ہوں آپ کے لیے بہت پیاری سی دلہن لے آؤں۔ میران شاہ نے لب کچلے، اور میں جب جب اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے تب آپ کا ہی خیال آتا ہے۔ وہ بنی ہی آپ کے لیے ہے۔ نائمہ نے نرمی سے کہتے اس کی طرف دیکھا جو سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کیا آپ کا کوئی اعتراض ہے؟ ماں اس کے ایکسپریشن سے کسی خدشے کے تحت پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ میران شاہ کا دل زخم ہوا۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ ایک طرف ماں کا مان اور چاہت، جبکہ دوسری جانب اپنا دل اور ایک خواہش جو ہر روز وہ نئے سرے سے سجاتا تھا۔ بتائیں بیٹا، کیا آپ کو میری خواہش پر اعتراض ہے؟ وہ کون ہے ماما؟ میران شاہ نے بمشکل کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ وہ بھی بتا دوں گی، مگر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو بتا سکتے ہیں، آپ کی خوشی اہم ہے۔ وہ اپنی والہانہ چاہت کے اظہار سے اس کی چاہت کا اظہار چھین کر اب اس کی مرضی کا پوچھ رہی تھی۔ اوہ، یہ مائیں کس قدر معصوم ہوتی ہیں۔ کچھ وقت مل سکتا ہے؟ میران شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل، یہ آپ کا حق ہے، مگر دھیان رکھیے گا زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ میران شاہ نے لب دباتے سر خم کیا۔ زیشیا، رکو، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ اس وقت یونی پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی۔ جب فراز بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آیا تو زیشیا نے بمشکل قدم روکتے خود کو اس سے ٹکرانے سے بچاتے گھورا۔ اگر وہ بروقت قدموں کو نہ روکتی تو یقیناً اس سے ٹکرا جاتی۔ یہ کیا تھا فراز؟ I'm sorry۔ فراز کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو قدر شرمندگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے سنا ہی نہیں۔ مجبوراً مجھے بھاگ کر آنا پڑا۔ کوئی کام تھا؟ بازو سینے پر لپیٹتے وہ سنجیدہ ہوئی تو فراز نے سر کھجایا۔ کام تو نہیں تھا، بس یوں ہی۔ بس یوں ہی؟ زیشا نے اسے گھورا، پھر اس کا شرمندگی سے گلابی مائل چہرہ دیکھتے مسکرا دی۔ اوف بھائی، ایک تو تم اتنی جلدی گھبرا جاتے ہو، پاگل۔ اس نے نرمی سے کہا تو فراز نے پرسکون سانس لیتے اظہار تشکر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت اچھی ہو زیشیا، کیا تمہیں آج تک کسی نے یہ بات بتائی ہے؟ نہیں بھائی، یہ آپ کا ہی میری ذات پہ احسان عظیم ہے۔ تو بتائیں، میں اس قدر عنایت کے بدلے آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ فراز کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھتے وہ محظوظ ہوئی۔ مجھے لائبریری جانا تھا تو آپ کا ساتھ چاہیے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے دانستہ طور پر زیشا سے نگاہ چرائی۔ مگر مجھے کوئی کام ہی نہیں تو کیوں جاؤں؟ مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہیں چلنا چاہیے۔ اس بار وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے بے ساختہ ہنس دیا۔ زیشا نے مصنوعی خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ لائبریری جا رہے ہیں یا کہیں گھومنے پھرنے جس کے لیے کمپنی درکار ہے؟ آپ جو بھی سمجھیں، مگر پلیز ساتھ چلیں۔ میں نہیں جا سکتی فراز۔ زیشا سنجیدہ ہوئی تو فراز نے منہ بسورا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کس قدر بے مروت دوست ہو، دوست کی خاطر 5 منٹ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتی؟ میں جانتی ہوں بے مروت ہوں، آپ میری معلومات میں اضافہ فرمانے کی کوشش مت کریں۔ زیشیا پلیز چلو نا۔ فراز کا لہجہ ملتجی ہوا تو اس نے گہری سانس لی۔ میں کیا کروں گی وہاں؟ کچھ بھی نہیں، بس میرے ساتھ رہنا۔ ساتھ رہنے کا ایسے کہہ رہے ہو جیسے کسی محاذ پر جا رہے ہو۔ تم نہیں سمجھو گی، مگر یہ میرے لیے کسی محاذ سے کم نہیں ہے۔ فراز سنجیدہ ہوا تو زیشا نے تعصب سے سر جھٹکا۔ مجھے تمہارے ساتھ بالکل بھی ہمدردی نہیں ہے، تو پلیز راستہ چھوڑو۔ انتہائی اعلیٰ قسم کی بے مروت لڑکی ہو تم۔ آئندہ کبھی میرے پاس کسی قسم کی سفارش لانے سے قبل اپنے جملے ضرور یاد کر لینا۔ بالکل جناب، ایسا ہی ہوگا۔ جاؤ بندری، اور جا کر آئینہ ضرور دیکھ لینا۔ جلتے رہو بھائی۔ زیشا نے لاپرواہی سے ہاتھ جھلایا۔ تبھی تو رنگت مان پڑ رہی ہے، ورنہ اچھے خاصے تھے، مگر حسد لا علاج مرض ہے۔ اس کا انداز اس قدر کیوٹ تھا کہ فراز غصہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ تم نے بات کی زیشا سے؟ 2 روز بعد نائمہ نے پھر سے کال کر کے شمائلہ کو یاد دہانی کروائی تو وہ ان کی بے صبری پر مسکرا دی۔ نہیں کی۔ مگر تمہیں آخر کس بات کی جلدی ہے؟ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ بس میرا دل چاہتا ہے وہ جلد از جلد میرے گھر میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ سچ بتاؤں تو مجھے اب تم سے بھی جیلسی فیل ہوتی ہے۔ اس پہ تمہارا حق بھی قابل قبول نہیں۔ ان کے شدت بھرے انداز پر شمائلہ چپ رہ گئی، پھر جب بولی تو لہجے میں سنجیدگی تھی۔ تم ایک بار اپنے بیٹے سے تو پوچھ لو، شاید اس کی پسند کوئی اور ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری خوشی کی خاطر بچوں کے ساتھ زیادتی ہو۔ میں نے اس سے پوچھ لیا ہے۔
تو کیا جواب دیا اس نے؟ وہ میرا بیٹا ہے، کیسے ماں کی کئی بات ٹال سکتا ہے؟ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے مخصوص نرمی اور محبت تھی۔ ٹھیک، میں آج بات کروں گی ذیشا سے، لیکن میں پہلے ہی بتا دوں اگر وہ انکار کر دے تو میں اسے فورس نہیں کروں گی۔ مجھے تمہاری یہی بات زہر لگتی ہے، ہر بات کا پہلے نفی پہلو نکالنا ہوتا ہے تم نے۔ اسے حقیقت پسندی کا نام بھی دے سکتی تھی تم، مگر نہیں بھائی۔ شمائلہ، تم مجھے چڑھانا بند کرو گی کہ نہیں؟ اوکے بابا، کر رہی ہوں۔ پوچھتی ہوں آج، لیکن یاد رکھنا اگر اس نے انکار کیا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میران، کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ اس روز میران شاہ کی نائٹ ڈیوٹی ختم ہوئی تھی اور نیہا ابھی بھی وہاں آئی تھی۔ جب پارکنگ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھتے نیہا پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ نہیں، پریشانی تو نہیں، بس پچھلی 2 راتوں سے میں سو نہیں پایا، اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا۔ شاید۔ نیہا نے اس کی طرف دیکھا، قدرے بکھرے بالوں میں بھی اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی چارم تھا۔ گھر جا کر آرام کرنا۔ میران شاہ اس کی نصیحت پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ ضرور، اس نے سر خم کیا، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ میران شاہ جیسے ہی گھر آیا سب سے پہلا سامنا ماں سے ہوا تو انہوں نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے بھی نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا مگر اس قدر تھکان کبھی نہیں دیکھی تھی اس کے چہرے پر جو آج نظر آ رہی تھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ پریشان مت ہوں۔ چلیں پھر آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں اپنے ہاتھوں سے، نرمی سے کہتے اس کے پیشانی پر بکھرے بالوں کو پوروں سے سنوارا۔ بس 10 منٹ ماما، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ زیادہ کچھ نہیں، بس چائے لوں گا۔ صرف چائے؟ ماں نے اسے گھورا۔ ڈاکٹر ہو کر خالی پیٹ چائے لوگے؟ کس نے ڈگری دی ہے تمہیں؟ بھائی، میران شاہ ہنس دیا۔ سچ کہتے ہیں، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ محبت سے ماں کے ہاتھ پر بوسہ لیا۔ اب ناشتہ بنائے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا پھر میں سو نہیں پاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، جاگ لینا تھوڑی دیر، مگر خالی پیٹ چائے نہیں ملنے والی۔ کیسی گزری رات؟ ناشتے کے بعد جب وہ چائے لیے لاؤنج میں آیا تو ماں نے نرمی سے پوچھا۔ ویسی ہی ماما، جیسی کسی تکلیف دہ حالت میں گزر سکتی ہے۔ لوگ ہمیں ہارٹ لیس سمجھتے ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ حالانکہ ہمیں بھی سب فیل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بھی عام لوگوں کی طرح رونے دھونے یا ایموشنل ہو جائیں تو یہ سب کیسے ہوگا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بیٹا، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر کسی دکھی انسان کو اس کے دکھ میں 2 لفظ تسلی کے بول دیں تو اس کا بھی تو اجر ہے۔ میں نے یہ بات نوٹس کی ہے، ہاسپٹل میں پیشنٹس اور ان کے ورثاء کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ میں کوشش کرتا ہوں ماما کہ سب کے ساتھ کائنڈ رہوں، لیکن سب کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتا۔ میں یہ کہہ بھی نہیں رہی، آپ کے بس میں جو ہے وہ کریں، باقی کسی کے عمل کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہیں، ریسٹ کریں آپ۔ میران شاہ ماں کے کہنے پر سر ہلاتے اٹھا، لیکن دروازے میں رک کر پھر پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھیں۔ آپ کسے سوچتی ہیں میرے ساتھ؟ کیا میں جانتا ہوں اسے؟ جانتے ہیں، وہ شمائلہ کی بیٹی ہے، بچپن میں ملے ہو تم اس سے۔ آنٹی سے بات کر لی آپ نے؟ ہاں، پہلے اسی سے کی تھی، اس کے بعد آپ سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتی ہے اگر تم ہاں کر دو گے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، اور میں تمہاری ہاں کی منتظر ہوں۔ تمہاری خواہش قابل احترام ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ماما، جو آپ کو مناسب لگے۔ نائمہ نے حیرت اور استعجاب سے اس کی طرف دیکھا۔ میران شاہ نے بے ساختہ ان کے چہرے سے نگاہ ہٹائی۔ تو میں باقاعدہ پروپوزل دوں؟ جی، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ مگر بھائی؟ اس کے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں مقیم تھے، پسند کی شادی کے بعد وہ الگ ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میران شاہ ماں کو کسی دکھ سے بچانے کی خاطر دل کی قربانی دے رہا تھا۔ میں عاشر سے خود بات کر لوں گی، ابھی صرف سادگی سے نکاح و رخصتی کر لیں گے۔ عمل، عاشر کی بیوی ابھی سفر نہیں کر سکتی، 6 ماہ تک جب وہ آئیں گے تب ریسیپشن دے دیں گے۔ جو آپ کو مناسب لگے ماما، وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر دنیا میں بے مروت لوگوں کا کوئی کمپٹیشن کروایا جائے تو تم پوزیشن لوگی، میری بات لکھ لو تم۔ فراز نے منہ بسورتے ذیشا کو گھورا جو سموسے پر بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ اس کے شکوے پر متبسم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسے القابات سے نوازا جا رہا ہے؟ جیسے تم جانتی ہی نہیں ہو کہ تم کیا کرتی ہو۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم۔ ذیشا سنجیدہ ہوئی۔ کیا تم سچ میں نہیں جانتی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ فراز کو صدمہ ہوا تو اس کے ایکسپریشن دیکھتے وہ مسکرا دی۔
تمہاری حرکتوں سے نہیں لگتا کہ تم مستقبل کے ڈاکٹر ہو۔ تو تمہارا خیال ہے ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے یا ان کی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی؟ فراز سنجیدہ ہوا۔ تم تو سنجیدہ ہی ہو گئے ہو بھائی، میں تمہیں بس چھیڑ رہی تھی، اگر تمہیں برا لگا تو سوری۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم گلٹی مت ہو، مگر ایک وعدہ کرو، اگر آئندہ میں کہیں جانے کا کہوں گا تو انکار نہیں کرو گی۔ یہ تو اب زبردستی والی بات ہو گئی، تم جو بھی سمجھو، مگر تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا۔ فراز نے پر امید نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وعدہ نہیں کر رہی، مگر ہر ممکن کوشش کروں گی، جہاں تک ممکن ہو تمہارا ساتھ دوں گی۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ فراز کو بے مایا خوشی کا احساس ہوا تو اس کے انداز پہ وہ نرمی سے مسکرا دی۔ آپ کی انٹرنشپ کب سے ہوگی زیشیا؟ رات ڈنر کرتے ہوئے شمائلہ نے سنجیدگی سے کہتے اس کا چہرہ دیکھا۔ نیکسٹ منتھ ماما۔ بابا کب تک آئیں گے؟ کہہ تو رہے تھے سنڈے کو آ رہے ہیں، مگر آپ جانتی ہیں ان کے کام نکلتے ہی رہتے ہیں۔ کیا آپ کی بات نہیں ہوئی تھی ان سے؟ کل ہوئی تھی ماما، بٹ مجھے اس وقت سر نے بلا لیا تھا، پھر بابا کی بھی میٹنگ تھی تو دوبارہ بات نہیں ہو پائی۔ صحیح۔ آپ کو نائمہ آنٹی کیسی لگتی ہیں؟ ان کے ذکر پہ زیشیا مسکرا دی۔ وہ بالکل آپ کے جیسی ہیں، بہت نرم دل اور پیار کرنے والی۔ میران شاہ سے ملی ہیں آپ؟ زیشا نے سنجیدگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ میران نائمہ کا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں ماما، آنٹی سے اکثر ان کا ذکر سنا ہے، مگر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کی آنٹی نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے۔ میران شاہ ڈاکٹر ہے، بہت اچھا اور پیارا ہے۔ آپ نے بابا سے بات کی ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ کی رائے اہم ہے، جو آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ اور آنٹی؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ دراصل وہ میران شاہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ماں اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دی۔ میران شاہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں، وہ ماں کی خوشی میں خوش ہے۔ اگر آپ سب کی یہی خواہش ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے اپنی بیٹی سے اسی سعادت مندی کی امید تھی۔ انشاءاللہ جلد ہی نکاح کی تقریب ہوگی۔ زیشا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس قدر جلدی کس بات کی ہے؟ آپ جانتی ہیں ابھی ہماری انٹرنشپ بھی ہونی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر نائمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو اپنے جیتے جی میران شاہ کا نکاح سادگی سے کرنا چاہتی ہے۔ آنٹی کو کیا ہوا ہے ماما؟ اسے تشویش ہوئی۔ اچھی بھلی تو تھیں، پھر کس بارے میں بات کر رہی تھیں وہ؟ اس کے سوال پر شمائلہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے برین ٹیومر ہے۔ زیشا نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، اس لیے وہ جلد از جلد میران شاہ کا نکاح کرنا چاہتی ہے، اور آپ سے جو اسے والہانہ محبت ہے اس کی گواہ آپ خود ہیں۔ جیسا آپ مناسب سمجھے ماما۔ اس کے لہجے میں دکھ کی گہری رمق محسوس کرتے شمائلہ نے مسکراتے ہوئے اس کے گال چھوئے۔ وہ ایسی ہی تھی، حساس اور نرم دل۔ میران شاہ اس وقت بعد نماز عشاء ماں کے کمرے میں آیا تو وہ نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی۔ ماما، وہ تشویش سے ان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے نڈھال کیوں لیٹی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے ماں کی پیشانی چومی۔ دل خوف سے لرزا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا۔ انہوں نے نرمی سے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بس تھوڑی تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ کتنی بار تو منع کرتا ہوں، مت تھکایا کریں خود کو، اتنے ملازمین کی تنخواہیں کس لیے دیتے ہیں؟ اس نے خفگی سے کہا تو ماں مسکرا دی۔ وہ بیچارے تھوڑی کہتے ہیں کچھ کرنے کو، میں خود ہی اکیلے رہتے ہوئے تھک کر ان کے ساتھ کچھ مصروفیت ڈھونڈ لیتی ہوں۔ پورا دن اکیلے رہ کر دل تھک جاتا ہے۔ انہوں نے بے بسی سے کہا تو میران شاہ نے لب کچلے۔ وہ اس بارے میں بے بس تھا۔ تو آپ اپنی کسی فرینڈ کی طرف چلی جایا کریں نا، روز روز کسی کے گھر جانا اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ تو آپ بتائیں کیا حل نکالا جائے آپ کی بوریت دور کرنے کا؟ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے اس نے ماں کو دائیں بازو کے حصار میں لیتے ان کی پیشانی چومی۔ شادی کے لیے مان جاؤ بس، پھر میری بہو آ جائے گی مجھے کمپنی دینے کے لیے۔ انہوں نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہہ تو چکا ہوں ماما، جو آپ کو مناسب لگے وہی کریں، مجھے آپ کی خوشی سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے پھر، کل میں بات کرتی ہوں شمائلہ سے۔ کل ناصر بھائی بھی واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ جلد ہی نکاح کی تاریخ مانگ لوں گی۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے رشتہ طے کر چکی ہیں۔ ایسا ہی سمجھو، بس آپ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں نکاح کے لیے۔ آپ کے لیے کچھ بھی۔ میران شاہ اس وقت راؤنڈ سے آیا تھا جب نیہا نے اس کی طرف دیکھا تو بے ساختہ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ اپنے دھیان میں ہی آگے بڑھ رہا تھا، ساتھ نرس بھی تھی۔ میران، رکو۔ نرس کے ریسیپشن کی طرف بڑھتے ہی نیہا نے اسے پکارا تو وہ رک کر پلٹا۔ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ خود ہی دیکھ لو، وہ اترا کر کہتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میران نے سر خم کیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ تھینک یو، تم بھی اچھے لگ رہے ہو۔
میران نے مسکراتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ تو مسکرائے کیوں؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ نیہا نے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ غلط نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ تم ادھار نہیں رکھتی۔ اس نے شانے اچکائے۔ کیونکہ ادھار محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ نیہا کا انداز شرارت سے بھرپور تھا۔ ڈل لگ رہے ہو، چلو اچھی سی کافی پلاتی ہوں تمہیں۔ میران شاہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا محبت نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ نیہا نے الٹا اسی سے پوچھا۔ تو میران شاہ نے شانے اچکائے۔ میں تمہارا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں۔ میران نے کافی کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ کبھی لگتا ہے کہ ہے، کبھی تم دسترس سے دور لگتے ہو۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ میں نے صرف محبت کے بارے میں بات کی ہے نیہا، دسترس کی نہیں۔ میران شاہ سنجیدہ ہوا۔ ہے، نیہا نے اعتراف کیا، اور بہت ہے۔ اور تم؟ مجھے بھی۔ میران شاہ نے دور خلا میں دیکھتے جواب دیا تو چہرے پر سنجیدگی تھی۔ نیہا نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ہے تو نگاہیں کیوں چرا رہے ہو؟ یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ لازمی نہیں نگاہ گناہ میں ہی چکائی جائے، اکثر احترام میں بھی چک جاتی ہے۔ کبھی کبھی تم میں کسی فلاسفر کی روح بھی گھس جاتی ہے۔ نیہا مسکرائی۔ میں تو عام سی بات کہتا ہوں، تمہیں جانے کیوں فلاسفی لگتی ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ۔ پوچھو۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا موڑ آیا کہ مجھے مجبوراً تم سے دور ہونا پڑا تو کیا کرو گی؟ یا اگر تمہیں معلوم ہوا کہ میں کہیں کمیٹڈ ہوں تو؟ نیہا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی بھی چیز میں شراکت پسند نہیں میران شاہ۔ تم سے دوری قابل برداشت ہے، لیکن بٹا ہوا میران شاہ نہیں۔ اس کا دو ٹوک انداز میران شاہ کو لب بھینچنے پر مجبور کر گیا تو سر خم کیا۔ اگر مجھے کبھی یہ علم ہوا کہ تم کہیں کمیٹڈ ہو، اسی روز تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ اگر میں کبھی مجبور ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا لوں تو میری زندگی میں تمہاری اہمیت کم تو نہیں ہو جائے گی؟ وہ بس مجبوری میں کیا گیا فیصلہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ میران شاہ اس وقت خود کو دنیا کا مجبور ترین انسان سمجھ رہا تھا، جس کی زندگی عجیب دوراہے پر کھڑی تھی، جہاں ایک طرف اس کی دلی خوشی تھی تو دوسری جانب ماں کی خوشی۔ وہ ماں جو پہلے ہی بہو کی وجہ سے ناخوش تھی، اب وہ کیسے ان سے ان کی خوشی چھین لیتا؟ اور سب سے اذیت ناک حقیقت، ماں کی زندگی لمحہ بلمحہ دغا دے رہی تھی۔ وجہ چاہے جو بھی ہو میران، مگر میں سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ جو میرا ہے اس پہ کسی کی پرچھائی بھی مجھے گوارا نہیں۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی۔ میران شاہ نے گہری سانس لیتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ دل کی بات تم سے شیئر کر لوں۔ اہم سوال یہ کہ آخر دل میں خیال آیا ہی کیوں؟ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ جانے وہ ہمارے لیے اپنے پروں میں کیا سمیٹ کر لا رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو نا میران شاہ؟ اگر کوئی بات ہے تو شیئر کر لو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تمام راہیں بند کر کے وہ آفر دے رہی تھی کہ شیئر کر لو، کیا مذاق تھا۔ اوکے، تو فری ہو کہیں باہر چلیں؟ کافی دن ہو گئے لنچ کیے۔ نہیں، اس وقت ممکن نہیں، ماما اکیلی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ دل میں بے ساختہ خواہش ابھری، کاش نیہا ماما کی طبیعت کے بارے میں کچھ پوچھ لے تو سب بتا کر اسے اپنے فیصلے میں ترمیم کی گزارش کر دے۔ شام میں تو ان کے ساتھ ہی ہوگے نا؟ چلو ابھی لنچ کرتے ہیں، پھر چلے جانا۔ میران شاہ کا دل ایک دم نیہا سے دور جانے کو مچلا۔ وہ کیسی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ماں کے پاس جانے سے منع کر رہی تھی، حالانکہ وہ ان کی بیماری کی نوعیت بھی جانتی تھی۔ نہیں، مجھے بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، لنچ پھر کبھی صحیح۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، میران شاہ نے سر خم کیا۔ پھر ملتے ہیں۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی خواہش بتا چکی ہوں، اب آپ لوگوں کی مرضی، کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ نائمہ اس ویکینڈ پر شمائلہ کی طرف آئیں تو ناصر بھائی بھی واپس آ چکے تھے، اور اپنی خواہش بیان کرتے انہوں نے فیصلہ ان دونوں پر چھوڑ دیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں ہم سے مرضی نہیں پوچھی جا رہی بلکہ جذباتی طور پر بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ شمائلہ نے مسکراہٹ چھپاتے میاں کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے، جبکہ نائمہ نے انہیں خفگی سے گھورا۔ ابھی ہم نے مثبت جواب تک نہیں دیا اور محترمہ نکاح کی تاریخ مانگ رہی ہیں۔ یہ بلیک میلنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تم سے بات نہیں کر رہی شمائلہ، بھائی صاحب آپ بتائیں کب نکاح کی تقریب کریں؟ آپ جانتی ہیں میں نے ہمیشہ آپ کو بہنوں کی طرح سمجھا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ عاشر کی غیر موجودگی میں کیسے کوئی فیصلہ لے رہی ہیں؟ نائمہ نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ بات آپ سے چھپی نہیں ہے بھائی صاحب کہ عاشر شادی کے بعد صرف بیوی کی زبان سنتا اور سمجھتا ہے۔ میں نے اس سے بات کی تھی مگر اس کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کا۔ میران شاہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی کا انتظار کر لیں، مگر میں اپنے بیٹے سے غلط بیانی کرنے پر مجبور ہوں۔
کہ کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا۔ آپ تو جانتے ہیں میران میرا سعادت مند بچہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کوئی ایسی لڑکی آئے جو میرے بیٹے کو جیتے جی مجھ سے دور کر دے۔ جتنی بھی میری زندگی رہ گئی ہے وہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں تو شمائلہ نے ان کے پاس بیٹھتے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ پاک تمہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ فکر مت کرو، جیسا تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ میرا بس چلے تو ابھی اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن میں خود غرض نہیں ہوں۔ بے شک سادگی سے ہوگا سب، اس کے باوجود ہمیں اپنی بیٹی کے شائن شان تیاری کرنی ہے، تو اگلے ماہ کی کوئی تاریخ طے کر لیں۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب دلہن بنی زیشا میران شاہ کے کمرے میں اس کے منتظر تھی۔ دل الگ ہی خوشگوار لے پہ دھڑک رہا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میران شاہ اندر داخل ہوا۔ 2 سیکنڈ کے وقفے سے وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ دل کو چھلنی کرنے والے تھے۔ یہ شادی ماما کی پسند سے ہوئی ہے، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، یہ رشتہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ الفاظ نہیں چابک تھا جو ایک نازک کومل دل کو چھلنی کر چکا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے میران شاہ سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا۔ ان کی بمشکل ہی 2 سے 3 مرتبہ سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اسے زیادہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس نیچر کا انسان ہے، سوائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ اس نے تو بس ماں باپ اور نائمہ کی وجہ سے ہاں کہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس کی عام سی خواہش تھی کہ اس کا ہم سفر کیئر کرنے والا، محبت اور مان دینے والا ہو۔ مگر اس کا خواب چند لمحوں میں میران شاہ چکنا چور کر چکا تھا۔ لیکن وہ یہاں اپنی کمزوری میران شاہ کے سامنے عیاں کرتے اسے خود پہ ترس یا ہمدردی کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے ڈھیروں نمی اندر اتارتے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تو میران شاہ ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر چونکا۔ وہ مبہوت کر دینے کی حد تک خوبصورت تھی اور اس نے اپنے عمل سے میران شاہ کو چونکا دیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، میں آ جاؤں؟ زیشا نے ہلکے سے نوک کرتے ہوئے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو نائمہ کو کبرڈ کے پاس کھڑے دیکھ کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میرا بچہ، انہوں نے بازو وا کرتے اسے پاس بلایا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا ہی روم ہے، جب دل چاہے آئیں۔ زیشا جب اس کے کھلے بازو میں سمائی تو انہوں نے محبت سے اس کا سر چومتے کہا، مجھے لگا آپ آرام کر رہی ہوں گی، اس لیے آپ کے روم میں نہیں آئی، ورنہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا اپنی بیٹی کو دیکھنے اور باتیں کرنے کا۔ انہوں نے زیشا کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹتے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تو آپ آ جاتی، میں تو کب سے اٹھی ہوئی تھی، بس ویٹ کر رہی تھی آپ کے اٹھنے کا۔ اوہ، اس کا مطلب ہم ماں بیٹی کو ایک دوسرے کا انتظار تھا، لیکن خیر آج تو پہلا دن تھا آپ کا اپنے گھر میں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے صوفے پر بٹھاتی نرمی سے کہا، اہم بات، آپ آئندہ مجھے آنٹی نہیں بلکہ ماما پکاریں گی، میران شاہ کی طرح۔ میران شاہ کے ذکر پہ اس کی پلکیں جھکیں، کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ نائمہ نے بغور اس کے چہرے کا مطالعہ کیا تو انہونی کے احساس سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹا۔ میران کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ کچھ کہا اس نے یا اس کی کسی بات نے ہرٹ کیا ہے تو بتائیں، میں ابھی اس کے کان کھینچتی ہوں۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میری بیٹی کو کچھ کہے؟ آپ پریشان مت ہوں، زیشا دانستہ مسکرائی، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر نائمہ ماں تھیں، اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ چکی تھیں اور وہ میران شاہ کی پسند سے بھی واقف تھیں، لیکن انہیں نیہا اپنے بیٹے کے لیے بالکل صحیح انتخاب نہیں لگی تھی، اس لیے زیشا کا انتخاب کیا تھا۔ وہ پر یقین تھی تھوڑا وقت لگے گا، مگر زیشا اپنے دل موہ لینے والی صورت اور پیاری عادات کی وجہ سے میران شاہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گی۔ اگر کبھی وہ آپ کو ہرٹ کرے تو مجھے بتانا، میں اسے سیدھا کر دوں گی۔ ابھی وہ ہاسپٹل چلا گیا ہے۔ آپ کا غصہ تو نہیں آ رہا بیٹا؟ نہیں آنٹی، آنٹی نہیں ماما کہو، انہوں نے نرمی سے ٹوکا تو زیشا مسکرا دی۔ سوری ماما، میں ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں ان کے فرائض اہم ہیں، مجھے اپنی بیٹی سے اسی قدر سمجھداری کی ہی امید تھی۔ ناشتہ کیا آپ نے؟ نہیں، فی الحال دل نہیں چاہ رہا، ابھی صرف آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئندہ جب بھی آپ کا دل چاہے، رات ہو یا دن، آپ کسی بھی وقت میرے روم میں بلا جھجک آ سکتی ہیں۔ میران، مجھے 1-2 روز کی لیو پر جانا ہے، نیہا نے پونی ٹیل میں جکڑے بالوں کو پھر سے سیٹ کرتے سنجیدگی سے بتایا تو میران شاہ نے سر خم کیا۔ نیہا نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا۔ کیا وہ لیو پہ جانے کی وجہ نہیں پوچھے گا؟ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر میران شاہ نے بھی اس کی طرف دیکھا تو نیہا نے دل کی بات کو لفظوں کی زبان دی۔ تم پوچھو گے نہیں میں کیوں لیو لے رہی ہوں؟ کوئی خاص وجہ ہی ہوگی، میران شاہ نے نرمی سے کہا۔ اگر تم بتانا چاہو تو وہ میری کزن کی شادی ہے، وہاں جانا ہے۔ میران نے سر ہلایا تو نیہا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ذہنی طور پر کہاں ہو میران؟ میں یہی ہوں۔ اب کیا بتاتا کہ رات اس کی زندگی میں شامل ہونے والی
چھوٹی سی لڑکی اس کا سکون اپنے کولڈ ریئیکشن سے درہم برہم کر چکی ہے۔ کیسے میران شاہ کے الفاظ سے فرق نہیں پڑتا تھا؟ نہیں، تم یہاں نہیں ہو۔ نیہا کا لہجہ پر یقین تھا۔ میران شاہ کے لبوں کو بے ساختہ مسکان چھو گئی۔ یعنی زیادہ نہ صحیح نیہا، مگر کچھ تو اسے سمجھتی تھی۔ گڈ۔ اگر کسی بات پر پریشان ہو تو شیئر کر لو۔ میران نے تھکی سانس خارج کرتے سر ہلایا۔ اب بات شیئر کرنے کی حد سے گزر چکی تھی۔ وہ بے بس ہو چکا تھا۔ کاش کہ نیہا اسے سمجھ کر تھوڑی سی اپنے ارادوں میں رد و بدل کر سکتی، مگر زندگی شاید اسی کا نام ہے جہاں سب ویسا نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔ تم کچھ چھپا رہے ہو نا؟ نیہا کا پر یقین لہجہ میران شاہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کوشش کی تھی تم سے اپنی پرابلم شیئر کرنے کی، مگر اس وقت تم نے سمجھا ہی نہیں۔ اب وقت گزر چکا ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، شادی اچھے سے انجوائے کرنا۔ اور یاد آیا، کل سے انٹرنشپ کے لیے نئے انٹرنیز جوائن کر رہے ہیں۔ امید ہے اس بار تم زیادہ اریٹیٹ نہیں ہوگی۔ میران شاہ نے متبسم لہجے میں کہتے اس کی طرف دیکھا، مگر نیہا اس کے انداز پہ الجھ چکی تھی۔ کچھ کھو دینے کا احساس شدت سے ہوا۔ میں چھٹی کینسل کروا دوں گی۔ میران نے سوالیہ حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر میں گئی تو تمہیں کھو دوں گی۔ وہ تو تم کھو چکی ہو۔ تم خواہ وہم پال رہی ہو۔ میں نہیں جانتی، مگر میں چھٹی کینسل کروا دوں گی۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ میں کسی معاملے میں کسی کو فورس کرنے کا حق نہیں رکھتا نیہا، جیسا تم مناسب سمجھو۔ السلام علیکم، زندہ ہو یا وفات پا گئی؟ فراز نے پورے 3 روز بعد زیشا کو صبح صبح کال کرتے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ میران شاہ بھی فریش ہونے گیا تھا۔ 3 روز ہو چکے تھے ان کے نکاح کو، مگر پہلے روز کے علاوہ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چپ کی مار دے رہے تھے اور بخوبی اس میں کامیاب بھی تھے۔ زیشا سیل کان سے لگائے باہر نکل آئی۔ بولو بھائی، یا اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہو؟ فراز کو غصہ آیا۔ وعلیکم السلام، میں تو الحمدللہ زندہ ہوں، آپ اپنی سنائیں۔ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں یا شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ اس نے فراز کو چھیڑا۔ وہ ایک سافٹ نیچر کا نرم دل انسان تھا۔ فراز اس کے سوال پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ آپ جانتی ہیں محترمہ، شہادت کا رتبہ آپ کی مرہون منت نصیب ہو سکتا ہے۔ پلیز نگاہ کرم فرمائیے، اس نے زمائنی انداز میں کہا تو زیشا سمجھ کر مسکرا دی۔ یہ عرضی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی چاہیے، وہی انسان کو مرتبہ دینے پر قادر ہیں۔ بے شک، فراز متفق ہوا، مگر کوئی انسان وسیلہ بھی تو بن سکتا ہے نا؟ ہاں جی بالکل، ڈونٹ وری، کچھ سوچتے ہیں۔ زیشا سنجیدہ ہوئی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ سنو بے مروت لڑکی۔ جی؟ زیشا نے ایک نظر روم سے نکلتے میران شاہ کی طرف دیکھا۔ جینز اور پیور وائٹ شرٹ میں سلیقے سے بنے بال اور خوشبو میں بسا وہ شخص انتہائی متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ زیشا کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ اس کی شخصیت میں رعب اور دبدبا تھا۔ زیشا نے بے ساختہ نگاہ چرائی۔ میران شاہ ڈائننگ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ تم سن رہی ہو زیشا؟ فراز کی پکار پر وہ چونکی۔ ہاں میں سن رہی ہوں، کیا کہہ رہے تھے؟ ماشاء اللہ، فراز نے دانت پیسے۔ سن رہی تھی تو پوچھ کس خوشی میں رہی ہو کہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے بچوں کی طرح منہ بسورا تو زیشا ہنس دی۔ اچھا بابا سوری، میرا دھیان کہیں اور تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ میں سمجھ سکتا ہوں، فراز نے لب دباتے سے چھیڑا۔ کیا سمجھ سکتے ہو؟ یہی کہ آپ کی نگاہوں کا مرکز آپ کے سرتاج محترم تھے۔ یا اللہ! زیشا کا منہ بے یقینی سے کھلا تو فراز کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ تم بہت کیوٹ ہو زیشا۔ بے مروت لڑکی، اگر نکاح میں انوائٹ کر لیتی تو دعا ہی دے دیتا۔ سب اچانک ہوا تھا۔ زیشا سنجیدہ ہوئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، پریشان مت ہو۔ اور ہاں، کل سے انٹرنشپ سٹارٹ ہو رہی ہے اور میری خوش قسمتی کہ ہم ساتھ ہوں گے۔ اور پلیز میرے بارے میں کچھ سوچ لو، وہ لائبریرین میرے جان کا عذاب بن گئی ہے۔ اس نے بے چارگی سے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا تو زیشا مسکرا دی۔ انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ ماما پلیز آپ دعا کیجیے گا سب اچھا ہو۔ زیشا اور فراز کا انٹرنشپ کا پہلا روز تھا۔ وہ تیار ہو کر نائمہ کے سامنے کھڑی نروس ہو رہی تھی۔ فراز اسے ابھی پک کرنے آنے والا تھا۔ نائمہ اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دی۔ میرا بچہ، اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ انٹرن کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ وہ روحان سی ہوئی۔ صرف سیکھنا، بولنے کے چانس نہ ہونے کے برابر۔ یس سر، اوکے سر، بی پی چیک۔ اف، یعنی صرف کام، آرام کو بھول جائیں۔ میں آپ کی بات سے متفق ہونے کے باوجود بھی بالکل نروس نہیں ہوں، کیونکہ مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟
نہ جانے فراز وہاں کب آیا تھا۔ نائمہ اور ذیشا اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں، تم کب آئے؟ بس ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ آنٹی آپ سے مل کر اچھا لگا، فراز نے نرمی سے کہتے اجازت طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور ان کی اجازت ملتے فوراً نکلے۔ ذیشا اور فراز کے ساتھ 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے بھی انٹرنشپ کے لیے وہاں موجود تھے۔ یار اس قدر نروس کیوں ہو رہی ہو؟ فراز کو اس کا انداز حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، سامنے میران شاہ اپنے اونچے لمبے قد کے ساتھ نیہا کی معیت میں مصروف سے انداز میں مچلتا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ذیشا کی پیشانی سے اسے دیکھتے ارکالود ہوئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ فراز نے تشویش سے اس کی پیشانی پر چمکتی نم کو پوروں سے چھوا اور عین اسی لمحے میران شاہ کی نگاہ اس کی جانب اٹھی تو سامنے کا منظر دیکھتے چہرہ سرخ ہوا۔ آخر وہ تھا کون، اس کی بیوی کو یوں حق سے چھونے والا؟ جھلساتی نگاہوں سے فراز کو فوکس کرتے سختی سے مٹھیاں بھیجتے اگلے پل وہ ان کے سامنے تھا۔ اس کے خوبرو چہرے پر اس قدر سنجیدگی تھی کہ کسی کی جرت نہیں تھی اس کی کسی بات سے انحراف کرے۔ نیہا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، وہ انجان لوگوں پر یوں غصہ نکالنے والا تو نہیں تھا۔ یہ ہاسپٹل ہے تو اپنی دوستی کو اس کے باہر تک محدود رکھیں، یہاں کسی قسم کی بے تکلفی برداشت نہیں ہوگی، صرف اپنے کام پر فوکس کیجیے گا۔ اس کی غیر آرام دہ نگاہ ذیشا کی طرف اٹھی اور عین اسی لمحے نیہا نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس گڑیا سی لڑکی کی طرف دیکھا تو دل میں ایک جیلسی سی ہوئی۔ نادانستہ طور پر ہی اسے میران شاہ کی توجہ اس پر جائے سے گوارا نہیں تھا، اس لیے پورے حق سے اس کا ہاتھ تھام کر گویا سب کو باور کروایا کہ میران شاہ پہ اس کا حق ہے۔ ذیشا نے بغور اس کے ہاتھ میں تھامے مضبوط ہاتھ کو دیکھا تو دل میں کچھ ٹوٹا۔ تو یہ وجہ تھی میران شاہ کی اس رشتے سے بیزاری کی؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تو اس نے پلکیں جھکا لی۔ میران شاہ نے سنجیدگی سے نیہا کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا، پھر سامنے دیکھا۔ وہ ذیشا کا رد عمل دیکھ چکا تھا اور نہ جانے کیوں مگر اسے برا نہیں لگا تھا اس کا اپنے لیے جذباتی ہونا۔ بیسٹ آف لک۔ میں اور فراز فرسٹ ایئر سے ایک ساتھ ہیں۔ رات کے جب وہ دونوں واپس آئے تو ماں سے ملنے کے بعد روم میں آتے ذیشا نے سنجیدگی سے بتایا تو ڈریس نکالتے میران شاہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، ماما بابا اسے جانتے ہیں اور آج جب وہ مجھے پک کرنے آیا تب ماما بھی ملی ہیں اس سے اور انہیں بھی وہ اچھا لگا۔ تو یہ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ بازو سینے پر لپیٹتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا، تاکہ آپ کچھ غلط نہ سمجھیں۔ اس نے سادگی سے بتایا تو میران شاہ نے مسکراہٹ دبائی، یعنی محترمہ کو اس کی ناراضگی سے فرق پڑتا تھا۔ میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہا تھا، بس ہاسپٹل کے رولز بتا رہا تھا، مجھے کام میں کوتاہی برداشت نہیں ہوتی، دھیان رکھیے گا۔ وہ فاطمہ کو لائک کرتا ہے۔ میران شاہ کے واش روم کی جانب اٹھتے قدم اس کے جملے پر رکے تو پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری دوست ہے، فراز مجھ سے سفارش کروانا چاہتا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ جلدی اس کے لیے پروپوزل دیں گے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، جب کہہ چکا ہوں کہ میں کچھ نہیں کہہ رہا تو آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ نہ سمجھیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ شوہر کو سب معلوم ہونا چاہیے بیوی کے بارے میں۔ میران شاہ ایک لمحے میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، وہ نیہا کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ ذیشا نے ایک نظر اس کا وجیح چہرہ دیکھا، وہ ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہا تھا۔ آخر گہری سانس لیتے ڈریس صوفے پر ڈالتے اس کے روبرو آ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹا تو ذیشا کی پلکیں اس کے لمس کی نرمی سے لرز کر جھک گئیں۔ میران شاہ نے عقیدت سے جھکتے اس کی پیشانی چومی۔ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نیہا کو لائک کرتا تھا۔ ذیشا نے نم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، اس لیے کہ اب مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی فیل نہیں ہوتا۔ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ آج مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا جب فراز نے تمہیں چھوا، حالانکہ یہ ایک عام سی بات تھی۔ نیہا کے لیے میں کبھی اس قدر پوزیسو نہیں ہوا۔ میں شدت پسند انسان ہوں، اپنی ملکیت پہ کسی کی پرچھائی بھی مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتا نیہا کے لیے میں نے کبھی اس قدر کچھ کیوں فیل نہیں کیا، شاید اس کی وجہ یہ بھی رہی ہو کہ اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ میں رشتوں میں ایمانداری کا قائل ہوں، بے ایمانی مجھے پسند نہیں۔ تم سے پہلے روز جو کچھ کہا اس کے بارے میں کیا میں سوری کہوں؟ حالانکہ وہ بس وقتی غصہ تھا۔ تم ماما کی پسند ہو اور مجھے ماما کی پسند دل و جان سے قبول ہے۔ انسان ہوں، فوری رد عمل دینا فطری تھا۔ کیا میں سوری کروں؟ اس نے معصوم صورت بنائی تو ذیشا ہنس دی۔ ماشاء اللہ۔ میران شاہ نے اس کی نظر اتاری تو وہ جھینپ گئی۔ میران شاہ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہنسی کا مطلب تم معاف کر چکی ہو؟ میں بس تھوڑا ناراض ہوئی تھی، پھر ماما نے سمجھایا تو نارمل ہو گئی تھی۔ اس نے محبت سے نائمہ کا ذکر کیا تو میران شاہ کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ جو انسان ہمارے بڑوں کو ہماری طرح عزت اور محبت دیں وہ خود ہی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ میں ماضی میں جینے والا انسان نہیں ہوں، انشاءاللہ آئندہ کبھی تمہیں دکھ نہیں دوں گا۔